السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے ایک شہر سلیاکی میں ایک نوجوان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ اس نوجوان کو شکار کرنا بہت پسند تھا۔ وہ نوجوان شکار کرنے میں اتنا ماہر تھا کہ اڑتے ہوئے پرندے کے سیدھا دل میں تیر لگاتا اور اس وقت اپنے شکار کو حاصل کر لیتا۔ اس نوجوان کا نام مصور تھا اور وہ ایک ذمہ دار کا بیٹا تھا، اور وہ ذمہ دار کوئی عام ذمہ دار نہیں تھا بلکہ 12 گاؤں کا مالک تھا۔ لیکن اتنی دولت اور اتنی طاقت ہونے کے بعد بھی وہ ذمہ دار بہت مہربان اور رحم دل تھا۔ ان 12 گاؤں میں کسی غریب کی بیٹی کی رخصتی کے لیے رقم نہ ہوتی تو وہ اپنے پیسوں سے ان کی رخصتی کرواتا، اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ علاج کے پیسے بھی وہ ذمہ دار ہی ادا کرتا تھا۔ گاؤں والے اس سے بہت خوش تھے، اور اسی گاؤں والوں کی دعاؤں کی بدولت وہ ذمہ دار بہت دولت مند بنتا جا رہا تھا۔ مصور نے اس دن بھی شکار کھیلتے ہوئے تیر چلایا تو تیر کا نشانہ چوک گیا، اور تیر ایک پرندے کے لگنے کی بجائے ایک 10 سالہ بچے کو جا لگا، اور جو چولہے میں آگ جلانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں لینے کے لیے آیا تھا، اور تیر سیدھا اس کے دل میں لگا اور اس بچے کی اسی وقت موت ہو گئی۔ مصور دوڑتا ہوا اس بچے کے پاس پہنچا۔ یہ دیکھ کر مصور کو بہت افسوس ہوا اور اسے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں۔ سپاہی جنگل میں پھیل گئے اور تھوڑی دیر بعد آ کر بتایا، حضور جنگل کے قریب ایک گاؤں ہے جو کہ آپ کے بابا کی ملکیت میں نہیں آتا، یہ بچہ شاید اسی گاؤں سے آیا ہے۔ سپاہی نے کہا، حضور آپ ابھی یہاں رکیں، ہم اس بچے کو خفیہ طور پر اس گاؤں میں چھوڑ کر آتے ہیں تاکہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ اس بچے کی موت آپ کے تیر لگنے سے ہوئی ہے۔ یہ سن کر مصور نے اس وقت اسی بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا، یہ گاؤں والے تو نہیں دیکھ رہے، اس بچے کے ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا مصور نے اس وقت اس بچے کو اٹھایا اور اسی گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جب مصور گود میں اٹھائے اس بچے کو لے کر اس گاؤں میں پہنچا تو بچے کو زخمی حالت میں دیکھ کر تمام گاؤں والے اس وقت اکٹھے ہو گئے، تو اتنے میں ایک عورت چیختی چلاتی ہوئی مصور کے قریب آئی اور آ کر اس بچے کو دیکھ کر رونے پیٹنے لگی۔ وہ اس بچے کی ماں تھی۔ مصور نے بچے کو اپنی گود سے اس ماں کی گود میں دیتے ہوئے کہا، اے خاتون، اس بچے کی موت میرے تیر کے لگنے سے ہوئی ہے، لیکن میں نے اس بچے کو جان بوجھ کر نہیں مارا۔ یہ خبر سن کر اس گاؤں میں قیامت برپا ہو گئی اور گاؤں والے بہت غصے میں آ گئے۔ گاؤں والوں نے اس نوجوان کو پکڑا اور قاضی کے پاس لے گئے۔ مصور ان کے ساتھ چل پڑا۔ قاضی کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ جب قاضی صاحب کے سامنے مصور کو پیش کیا گیا تو مصور نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور کہا، قاضی صاحب، میری غلطی کی وجہ سے تیر اس بچے کو جا لگا اور میرے تیر کی وجہ سے ہی اس بچے کی موت ہو گئی، لہٰذا اس قتل کے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب جرم کا اعتراف ہوا تو قاضی صاحب نے مصور کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سن کر اس بچے کے باپ نے کہا، قاضی صاحب، اس جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے ہم نے بہت دفعہ ان امیرزادوں کو منع کیا، لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی، لہٰذا میری درخواست ہے کہ اس نوجوان کو گاؤں کے چوراہے پر کھلے عام پھانسی دی جائے۔ قاضی صاحب نے دکھی باپ کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا، یہ سلطان کی عدالت نہیں کہ ایک مجرم کو چوراہے پر سزا دی جائے، لہٰذا اس کو سزا جیل میں ہی دی جائے گی۔ یہ سن کر مصور نے کہا، قاضی صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بچے کے باپ کی درخواست کو منظور کیا جائے۔ یہ سن کر قاضی صاحب اور تمام گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے کہ یہ عجیب نوجوان ہے، پہلے بچے کو قتل کرنے کے بعد خود ہی آ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اب گاؤں کے چوراہے پر پھانسی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لہٰذا قاضی صاحب نے مقتول بچے کی خواہش کے مطابق چند دن بعد ہی اسی گاؤں کے مرکز میں مصور کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ جب قاضی صاحب نے ذمہ دار کے بیٹے کو پھانسی کی سزا کا حکم دیا تو مصور کے سپاہی اسی وقت دوڑتے ہوئے ذمہ دار کے پاس گئے اور اسے بتایا، ذمہ دار صاحب، آپ کے بیٹے کے ہاتھوں ایک معصوم بچے کا قتل ہوا اور اس گناہ کا اقرار شہزادے نے خود کر دیا، جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے مصور کو پھانسی کی سزا سنا دی، اور فلاں دن اسی گاؤں کے چوراہے پر مصور کو سزائے موت دی جائے گی۔ سپاہی توقع کر رہے تھے کہ ذمہ دار بھی یہ خبر سن کر تڑپ اٹھے گا اور جا کر قاضی صاحب کو اپنے بیٹے کے خون کے بدلے قصاص پیش کرے گا یا کوئی اور طریقہ کھیل کر اپنے بیٹے کی جان بچائے گا،
لیکن جب اس بات کی خبر زمیندار نے سنی تو اسے بہت افسوس ہوا، لیکن وہ سیدھا اپنے بیٹے کے پاس گیا اور اس سے کہا، اے بیٹا، بے شک آج میں اپنی طاقت اور دولت کو استعمال کر کے تمہاری جان تو بچا لوں گا، تم دنیا کی نظر میں تو زندہ رہو گے، لیکن تاریخ میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے، لہٰذا کیا تاریخ میں تم زندہ رہنا چاہتے ہو یا پھر اس دنیا میں؟ تو مصور نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا جان، میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جس میں کبھی انسان کو موت نہ آئے۔ زمیندار نے اپنے بیٹے کا کندھا تھامتے ہوئے کہا، بیٹا، تم نے اس بچے کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، لہٰذا اس کی موت کو تم ایک حادثہ سمجھو اور اپنی سزا کو شہادت، اور اس کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور جب یہ بات زمیندار نے کہی تو یہ بات سن کر جیلر بھی افسردہ ہونے لگا اور کہا کہ اتنی بڑی دولت کا مالک، جس کا اکلوتا بیٹا جس کو پھانسی ہونے والی ہو، اس باپ کے منہ سے ایسے الفاظ سننے کے بعد بہت بڑا جگرا چاہیے۔ سپاہی بہت غمگین ہو گئے، لیکن زمیندار سینہ چوڑا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ پھانسی کے مقررہ دن سے تقریباً ایک دن پہلے جب جیلر صاحب جیل میں مصور کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ صبح تمہیں گاؤں کے چوراہے پر تمام گاؤں والوں کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے گا، لہٰذا اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو وہ تم بتا سکتے ہو۔ جیلر کو مصور سے بہت لگاؤ ہو چکا تھا۔ مصور کی اتنی دیانتداری اور بہادری سے متاثر ہوا کہ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو شاید وہ مصور کو معاف کر دیتا، لیکن جیلر صاحب بھی بہت مجبور تھا، لہٰذا اس نے مصور کو کہا کہ تم اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ تو مصور نے کہا، میری ایک خواہش ہے کہ مجھے پھانسی سے ایک دن پہلے کا وقت دیا جائے، میں نے چند اہم فرائض سونپنے ہیں، اگر میں ان فرائض کو نہ سونپ سکا تو مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، میری جان تو نکل جائے گی لیکن میری روح کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ جیلر کو مصور پر بہت بھروسہ تھا، لہٰذا جیلر صاحب نے اسے رہا کر دیا اور کہا، کل صبح تم گاؤں کے چوراہے پر حاضر ہو جانا۔ اگلی صبح ہوئی۔ مصور کو گاؤں کے درمیان میں پھانسی دینے کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا۔ سارے گاؤں والے جمع تھے۔ قاضی صاحب نے جیلر سے پوچھا کہ مصور کہاں ہے، اسے زندان سے لے کر آؤ۔ تو جیلر نے کہا، حضور، مصور جا چکا ہے۔ جب یہ بات جیلر نے کہی تو قاضی صاحب چونک اٹھا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو جیلر نے کہا، حضور، میں نے مصور سے اس کی آخری خواہش پوچھی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے ایک دن کے لیے آزاد کر دیا جائے، میں نے چند اہم فرائض سونپنے ہیں، لہٰذا میں پھانسی کے وقت سے پہلے آ جاؤں گا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ واپس آئے گا؟ تو جیلر نے کہا، حضور، جو انسان خود اپنی موت کی طرف ایک بار چل کر آیا تو اس انسان کو موت کیا ڈرا سکتی ہے، وہ ضرور آئے گا۔ قاضی صاحب نے کہا، اگر جیلر مصور واپس نہ آیا تو تمہیں اس کی جگہ پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ جیلر نے مسکراتے ہوئے کہا، حضور، جو آپ کو مناسب لگے۔ پھانسی کا وقت ہو گیا تو گاؤں والے انتظار کرنے لگے۔ اس مقتول بچے کا باپ اور ماں بھی اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ کب قاتل کو سزا ملے گی۔ وہ اس ماں کا اکلوتا بچہ تھا، لہٰذا ایک طرف اس مصور کو دیکھتی تو دوسری طرف اپنے بچے کو دیکھتی۔ دوبارہ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی، لہٰذا وہ چاہتے ہوئے بھی مصور کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ پھانسی کا وقت ہو گیا لیکن ابھی تک مصور واپس نہیں آیا۔ تمام لوگ قاضی صاحب اور جیلر کو دیکھنے لگے۔ اگر مصور واپس نہ آیا تو اس کی جگہ پر جیلر کو پھانسی دی جائے گی۔ جب جیلر نے دیکھا کہ ابھی تک مصور واپس نہیں آیا تو یہ اپنی نشست سے اٹھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک چھڑی قاضی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھنے لگا تو اتنے میں دور سے گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آنے لگی۔ تمام لوگوں نے غور سے دیکھا تو چند ہی لمحوں میں ایک چہرہ نمودار ہوا اور وہ چہرہ مصور کا تھا۔ مصور گھوڑے سے اترا اور سیدھا پھندے کی طرف پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نے جلاد کو حکم دیا کہ پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں پہنایا جائے، لیکن پھر قاضی صاحب نے کہا، پھانسی کا پھندا پہنانے سے پہلے میں مصور سے اپنی طرف سے ایک آخری خواہش پوچھنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب اس کے پاس گیا اور کہا، تمہاری کوئی ایسی آخری خواہش ہو جو پوری نہ ہوئی ہو؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب، میرے پاس گاؤں کے سینکڑوں لوگوں کی امانتیں موجود تھیں اور وقت ایک دن کا تھا، میں نے نہ ہی پانی پیا اور نہ ہی ایک نوالا روٹی کا کھایا، لیکن ابھی بھی ایک امانت، ایک بوڑھی عورت جس میں بوڑھی عورت کی بیٹی کے زیورات اور سونے کے سکے تھے جو کہ میں واپس نہیں کر سکا، وہ فلان جنگل فلان درخت کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ رقم نکال کر اس بوڑھی عورت کے حوالے کر دیں تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔
یہ سن کر قاضی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کہا تم جیسا نوجوان آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے اسی وقت حکم دیا کہ اس مصور کی جگہ مجھے پھانسی دی جائے۔ یہ خبر سن کر تمام گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے۔ تو اتنے میں جیلر صاحب نے کہا نہیں قاضی صاحب نہیں، اس نوجوان کی جگہ میں پھانسی پر چڑھنا چاہتا ہوں۔ تمام لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے اور تمام لوگ کہنے لگے اس نوجوان کی دیانتداری نے ہمیں اتنا متاثر کیا ہے کہ ہم اس نوجوان کی جگہ پر پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہیں۔ دیانتداری اور بہادری نے گاؤں والوں کو اتنا متاثر کیا کہ سارے کا سارا گاؤں مصور کی جگہ پھانسی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ تو اسی دوران اسی جگہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا قافلہ گزر رہا تھا۔ اس گاؤں میں بہت زیادہ ہجوم ہونے کی وجہ سے سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں اتنا زیادہ ہجوم کیوں ہے۔ سپاہی گیا اور آ کر جو سلطان کو خبر دی تو اس نے سلطان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ حضور آج اس گاؤں کے چوراہے پر ایک نوجوان کو پھانسی دی جانے والی تھی، لیکن عین موقع پر قاضی صاحب کہنے لگا مجھے اس نوجوان کی جگہ پر پھانسی دیجیے۔ جس قاضی صاحب نے اس نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائی وہ خود اس کی جگہ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر چند لمحوں بعد اس جیلر نے جس نے اس کے اتنے دن جیل میں رکھا اس کی جگہ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حتیٰ کہ جس گاؤں کے بچے کو اس نوجوان نے قتل کیا وہ سارے کا سارا گاؤں اس نوجوان کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ نوجوان ہے کون، آخر اس نوجوان میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کی جگہ تمام لوگ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سیدھا گھوڑے پر سوار ہوا اور اس جگہ پر پہنچا اور جا کر قاضی صاحب کو کہا قاضی صاحب آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ تمام لوگوں نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو گاؤں میں دوڑ لگ گئی، اور قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شروع سے لے کر آخر تک دیانتداری اور بہادری سے بھری داستان سنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سارے داستان سن کر بہت غمگین ہو گئے۔ پھر اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے مصور کو کہا بے شک غلطی سے قتل ہوا، لہٰذا تم اس موت کو شہادت کی موت سمجھو، اور شہادت کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور تمہاری دیانتداری کی داستان تاریخ میں لکھی جائے گی۔ جب اس نوجوان کو پھانسی دی جانے لگی تو اسی وقت اس گاؤں کے اس نوجوان بچے کے باپ اور اس کی ماں رو رو کر چیخ کر کہنے لگے سلطان معظم اس نوجوان کو ہم اپنے بیٹے کا خون معاف کرتے ہیں۔ ہم تو صرف اس نوجوان کی دیانتداری اور بہادری کو دیکھ رہے تھے تاکہ اس بات کو تاریخ میں لکھا جائے کہ ایک نوجوان کی بہادری اور دیانتداری سے قاضی صاحب جس نے اپنے قلم سے اس نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائی اور جیلر حتیٰ کہ تمام گاؤں والے متاثر ہو کر اس نوجوان کی جگہ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد ان دونوں نے مصور کو یعنی ذمہ دار کے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخی الفاظ کہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص حق پر ہوتے ہوئے کسی کو معاف کر دے، انتقام نہ لے، جھگڑا نہ کرے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی بڑھتی ہوئی عزت شان و شوکت کی گواہی دیتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔